اس سلسلے میں دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہے وہ آپ اسپیشلائزیشن کو اپنی زندگی میں شعار بنائیے. جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ کو گھر بنانا ہوتا ہے تو آپ میسن اور آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں. آپ کو مثال کے طور پہ کوئی بھی کام ہوتا ہے, کار خراب ہوئی تو آپ جاتے ہیں کار میکینک کے پاس. تو اسی طرح مذہب میں بھی آپ جو ہے وہ اسپیشلسٹ کے پاس جائیے جو مذہبیات میں جنہوں نے پڑھا, عمر صرف کی ہے. میں سیلیبریٹیز کی بات نہیں کر رہا, وہ جو لوگ جو مشہور ہو گئے ان کو مقام عہدہ مل گیا, کیونکہ اہل بیت کے دین میں یہ ظرفیت ہے, یہ کیپیبلٹی ہے کہ کوئی بھی اس دین کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہے تو اس کو دین عزت دیتا ہے, اہل بیت کا ممبر عزت دیتا ہے. نہیں, وہ لوگ جو پڑھے ہیں, جنہوں نے مذہب میں اپنی عمر صرف کی ہے, دین کو اسٹڈی کیا ہے, اینڈ دے کین بریف یو ویل, آپ کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں. ایسے لوگ جو اتھارٹی ہیں, حوزے کے فارغ ہیں, پڑھے لکھے افراد ہیں, اچھی سوچ رکھتے ہیں, اب ان کی طرف آپ رجوع کریں. اب جن کی طرف رجوع ہو رہا ہے ان پر کیا فرض بنتا ہے؟ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ زمانے کی سوچ ضرورت کے اعتبار سے, زمانے کی ضروریات کے اعتبار سے, یوتھس کی پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سلیوشن دیں. ہمارے پاس مین سورس آف کمیونیکیشن آج جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ ممبر ہے. ممبر سے ہم بہترین طریقے سے بات کریں, ان کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیں. ان کے جو نئے جو ہے وہ اعتراضات ہو رہے ہیں, ہم ان نئے اعتراضات کو پالش کر کے صحیح طریقے سے ہم ان کو اس کا سلیوشن پیش کریں. تو ممبروں سے, محرابوں سے, میگزینز کے ذریعے, سوشل نیٹ ورک پہ, آرٹیکلز کے ذریعے, شارٹ کلپس کے ذریعے تمام اسکالرز کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ آج یوتھس کی مشکلات کو امپورٹنس دیں اور ان کی مشکلات کو ایڈریس کریں. نان اسلامک کلچر کا سروائیول, اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی انسانیت سے حیوانیت کی طرف چلا جائے. ہر وہ چیز کہ جو اس کے ڈیزائرز ہیں اس کو فلفل کرے. خوب مذہب آتا ہے, وہ ڈیزائرز کے آگے بریک نہیں لگاتا ہے بلکہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. مذہب دین آ کے کہتا ہے کہ کنٹرول یور ڈیزائرز. اور دنیا جو ہے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو نان اسلامک دنیا ہے وہاں ڈیزائرز کو مین ایکسپوجر ہے. ٹھیک ہے, ڈیزائرز کے ذریعے جو ہے وہ جوانوں پہ قبضہ ہے. یوٹیوب پہ دیکھیے کتنی خباثتیں ہیں, آپ مثال کے طور پہ سوشل نیٹ ورکس پہ کتنی خباثتیں ہیں, ایڈورٹائز کے ذریعے, ٹیلی ویژنس کے ذریعے. تو ایسے موقع پر آج ضروری یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کس طرح ان ڈیزائرز کو, ہم ان کا سدباب نہیں کر سکتے, ہم ان کا دروازہ بند نہیں کر سکتے, بلکہ ہم اپنے جوانوں کو صحیح راستہ بتائیں کہ کیسے وہ اپنے حلال ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مستقبل میں ایک بہت بڑا سماجی اعتبار سے ڈیزاسٹر آنے والا ہے کہ جس تباہی کو ہم پھر کل کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم جوانوں کو جو اسلام نے راستہ بتایا اس میں ہم جھجک بھی نہ کریں. ہم یہ بھی نہ کہیں کہ ارے ہمارے یہاں اقدار اور یہ اور وہ اور شرم اور حیا. نہ, شرم حیا ہمارے دین سے بڑھ کے نہ ہماری شرم ہے, نہ ہمارے دین سے بڑھ کر نہ ہماری حیا ہے. یہی شرم و حیا جو ہمارے درمیان میں رائج ہے, اگر معصومین بھی اس کا لحاظ کرتے تو آج دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا. ہمیں اپنی بہنوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے جوان بھائیوں کو, بچوں کو پراپر اسلامی حل اور سلیوشن دینا ہوگا, جہاں وہ اسلام کے دائرے میں بیٹھ کر, اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی مشکلات کو اسلامی نقطہ نظر سے وہ حل کر سکے. حتیٰ ان لوگوں کے لیے جو آرگنائزرز ہیں ان کے لیے بھی میں بتاتا چلوں. اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرض کیجئے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کہیں کوئی شخص کسی علاقے میں تبلیغ کے لیے گیا, ممبر پہ گیا, مجلس پڑھنے کے لیے گیا, تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ رینڈملی ایک ٹاپک اٹھاتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ اس موضوع پہ 1 گھنٹے کی مفید گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کو بہت اچھا بھی لگتا ہے اور وہ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں, لیکن آفٹر سرٹن ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ فرض کیجئے آپ کسی مبلغ کو اپنے علاقے میں بلا رہے ہیں, سب سے پہلے اپنے علاقے کی مشکلات آپ اس کو بتائیے, اس کے بعد اپنے علاقے کی ضرورتیں آپ بتائیے, اس کے بعد آپ بتائیے کہ سلیبس وائز لاسٹ ایئر ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کر چکے ہیں, اب ہم اس کا جو ہے وہ لیول 2 ہم چاہ رہے ہیں, اس کا لیول 3 ہم چاہ رہے ہیں, لیول 4 چاہ رہے ہیں, تاکہ قوم و ملت آگے بڑھ سکے. ہم اسی کیسٹ کو سنس مینی فیو ایئرز جو ہم اسی کو ریپیٹ کرتے چلیں, جس کے نتیجے میں ہماری فکر کو رشد نہیں مل پاتا, ہمارے جوانوں کی ضرورت نہیں ایڈریس ہو پاتی ہیں. لہٰذا اب اس میں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ ایک امپورٹنٹ کردار آج کے دور میں جو ہمارے بہرحال جو جوان علماء ہیں آج ایک بڑی تعداد میں, جنہوں نے اس ضرورت کو سمجھا اور انہوں نے مختلف جو ہے وہ اداروں کی شکل میں, مختلف یوٹیوب چینلز کی شکل میں, مختلف جو ہے وہ ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی شکل میں, ورچوئل نیٹ ورکس کی شکل میں یہ کام کرنا شروع کیا ہے. ان میں سے ایک اہم کاوش الحمدللہ فجر میڈیا کی ہے, جس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا, اور بھی اس طرح کے بہت سارے دیگر چینل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور سب کو میں سراہتا ہوں اپنی جانب سے کہ آج یوتھس کی ضرورتوں کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش میں ہے, ان کی مشکلات کا حل پرووائڈ کرنے کی کوشش میں ہے, ان کے عقائد میں جو دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے, جو اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے نظریات و عقائد میں, اس پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں, آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں, آپ کے فقہی سے مشکلات کے سوالات کا حل پیش کرتے ہیں. اور بھی ہمارے بچوں کے لیے مٹیریل بہت کم ہے,
خاص کر ہم اردو اسپیکرز کے لیے مٹیریل ہمارے بچوں کے لیے شیعہ اسلامک مٹیریل بہت کم ہے جو بچوں کو اٹریکٹ کر سکے. الحمدللہ آج جو ٹیم ہے جوان کی، وہ علماء جو یوتھس ہیں حتیٰ قم میں بیٹھ کر، انڈیا میں کہیں بھی دنیا میں بیٹھ کر وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک اہم قدم فجر میڈیا کا بھی ہے جو بچوں پہ بھی کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، جو یوتھس کے لیے بھی کام کر رہا ہے. امید ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں اور فجر میڈیا اور ان کی تمام ٹیم جو اس سلسلے میں اپنا ٹائم ڈیووٹ کر رہی ہیں اور اللہ کے لیے، امام زمانہ کے لیے خدمت کر رہی ہیں، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انشاءاللہ یہ کام بہتر ہے، اس سے اور بہتر بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علمہ البیان